ایک ہے حق مہر اور ایک ہے مہر مثل اور ایک ہے مہر معجل عین سے اور ایک ہے مہر موجل اور ایک ہے اقل مہر اور ایک ہے اکثر مہر اور ایک ہے مہر فاطمی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو کتنا مہر دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم چاندی دیا تھا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضہ۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، نکاح کے تعلق سے جب بھی بات ہوتی ہے تو مہر کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی نکاح کیا اور مہر کا ذکر نہ کیا پھر بھی مہر مثل واجب ہو جاتا ہے۔ مہر کے تعلق سے جو مسائل ہیں عام طور سے لوگوں کو مہر کے مسائل معلوم نہیں ہیں یا معلوم ہیں تو اوٹ پٹانگ معلوم ہیں، اور سماج کے اندر معاشرے کے اندر مہر کا جو سلسلہ ہے، مہر کا جو چلن ہے وہ ایک غلط رخ اختیار کر گیا ہے، چنانچہ اس کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ نکاح کے اندر دو چیزیں فرض ہیں، ایک ہے عاقدین کا، زوجین کا، شوہر اور بیوی کا ایجاب و قبول کرنا۔ ایجاب و قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی ان دونوں میں سے کوئی ایک اجازت دے دے نکاح کے لیے اور کوئی ایک قبول کر لے۔ جو اجازت دے گی نکاح کے لیے، جس کی جانب سے پیغام جائے گا، جو پہل کرے گی یا پہل کرے گا اس کو ایجاب کہیں گے، اور جو قبول کرے گا اس کو قبول کہیں گے۔ تو قاضی حضرات لڑکی سے اجازت لیتے ہیں یا وکیل سے اجازت لیتے ہیں اور لڑکے سے نکاح قبول کرواتے ہیں۔ تو یہ ایجاب و قبول کے جو الفاظ ہیں، ایجاب و قبول ہے، یہ فرض ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جب ایجاب و قبول ہو رہا ہو تو اس بات کو سننے کے لیے کم از کم 2 مسلمان عاقل بالغ مرد ہونی چاہیے، یا ایک مرد اور 2 عورتیں اس بات کو سننے والے ہونی چاہیے، جو 2 گواہ ہوتے ہیں، یہ بھی فرض ہے۔ اور ایک چیز ہے مہر۔ یہ مہر واجب ہے، مہر ضروری ہے، مہر کے بغیر نکاح تام نہیں ہوتا۔ اگر مہر کا ذکر نہ ہو تب بھی مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ مہر کہتے ہیں لڑکا جب لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ لڑکی جب تمہارے پاس آتی ہے تو لڑکی کو کچھ مال دو، کچھ پیسہ دو، کچھ روپیہ دو، کچھ سونے چاندی دو، کچھ زیور زیورات دو، جو چیزیں مہر میں قرار پائے، طے پائے، وہ چیزیں دو۔ تو اسی کو مہر کہتے ہیں۔ یعنی صرف نکاح کر کے لے آئے تو نکاح مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم اس کو مہر نہ دے دو گے۔ مہر کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہر کس اعتبار سے طے کریں، مہر کے طے کرنے کی صورت کیا ہو۔ تو یقین جان لیجئے، ایک ہے حق مہر اور ایک ہے مہر مثل اور ایک ہے مہر معجل عین سے اور ایک ہے مہر موجل اور ایک ہے اقل مہر اور ایک ہے اکثر مہر اور ایک ہے مہر فاطمی۔ ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ بتاؤں گا، آپ مکمل بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ مہر کے اکثر مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ لڑکا جب لڑکی کو نکاح کر کے لائے گا یا عاقدین کی، لڑکا اور لڑکی کے گارجین کی بات ہوگی نکاح کے تعلق سے، تو وہاں پر مہر طے ہوگا۔ لڑکی کی جو چچا زاد بہن ہے یا اپنی بہن ہے یا پھوپھی زاد بہن ہے، لڑکی کی جو رشتہ دار ہے، لڑکی کے ہم عمر، اور لڑکی کی جتنی تعلیم ہے، جتنی اس کے اخلاق ہیں اور جتنی خوبصورتی ہے، اس اعتبار سے لڑکی کے دیگر رشتہ داروں کا مہر کتنا ہے، اس اعتبار سے لڑکی کا مہر رکھا جائے گا۔ لڑکا سے کہا جائے گا کہ لڑکی کو آپ اتنا مہر دے دیں۔
اگر آپس میں طے ہو گیا کہ اتنا مہر چاہیے، 21,000 چاہیے، 50,000 چاہیے، یا 10 گرام سونا چاہیے، یا 500 درہم چاندی چاہیے، اگر کچھ طے ہو جاتا ہے آپس میں تو اسے کہتے ہیں حق مہر، یعنی اتنا مہر لڑکی کو دینا پڑے گا، لڑکا دے گا۔ اور اگر مہر طے نہیں ہوا تو پھر لڑکی کے جتنے رشتہ دار ہیں، لڑکی کی پوزیشن کی، لڑکی کے برابر کی، اس کو جتنا مہر ملا ہے اتنا مہر دینا پڑے گا۔ یہ ہے مہر مثل۔ اور ایک ہے مہر معجل، میم عین جیم لام۔ معجل کہتے ہیں فوراً ادا کرنے کو، یعنی یہ طے پایا کہ بھائی ہم مہر دیں گے اور فوراً دیں گے، تو یہ مہر معجل قرار دیا جاتا ہے۔ اور ایک ہے مہر موجل، میم کے بعد واو، واو کے اوپر حمزہ پھر جیم لام، مہر موجل۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکا مہلت مانگتا ہے کہ میں فوراً ادا نہیں کر پاؤں گا، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، 10 مہینے میں، 2 سال میں ادا کر دوں گا، یہ ہے مہر موجل۔ ایک ہے اقل مہر، یعنی کم سے کم کتنا مہر ہوگا تو نکاح صحیح ہوگا، مہر رکھنا صحیح ہوگا، اور اس سے کم اگر رکھا تو مہر صحیح نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں اقل مہر۔ وہ ہے 30 گرام 618 ملی گرام چاندی یا اس کی رقم، اتنا مہر کم سے کم رکھنا ہے۔ موجودہ قیمت آج کی ڈیٹ میں یعنی 3 نومبر 2024 97 روپے کے حساب سے 2,969 روپے، یعنی مان لیجئے 3,000 روپے کم سے کم۔ اس سے کم اگر کوئی مہر رکھا تو مہر مکمل نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں اقل مہر۔ اور اکثر مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں اتنا زیادہ رکھ سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ مہر رکھنے کو 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ اتنا مہر رکھنے کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا ہے۔ البتہ اگر کوئی رکھنا چاہے یا دینا چاہے یا لینا چاہے تو لے سکتا ہے، شریعت میں اس بات کی اجازت ہے، منع نہیں ہے۔ ایک ہے میرے محترم بزرگوں دوستو مہر فاطمی۔ مہر فاطمی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو کتنا مہر دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم چاندی دیا تھا، جس کی موجودہ قیمت آج کے ڈیٹ میں یعنی 3 نومبر 2024 97 روپے گرام کے حساب سے 1,48,497 روپے بنتی ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے۔ یہ ہے مہر فاطمی۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے؟ سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نکاح کی ساری چیزیں طے کر لیتے ہیں، کیش اتنا لیں گے جو جائز نہیں ہے، بارات اتنی لائیں گے جو بارات بہت زیادہ رہ جانا اچھی بات نہیں ہے، خواہ مخواہ کا لڑکی پر بوجھ بنتا ہے، کھانا یہ کھائیں گے، کھانے کا ڈیمانڈ مطالبہ کرنا درست نہیں ہے۔ کل ملا کر کے ہر ایک چیز طے کر لیتے ہیں، کس کا کپڑا لانا ہے، کس کا کھانا لانا ہے، کون سے کھانا کھانا ہے، ساری چیزیں طے ہو جاتی ہے، لیکن مہر کا تذکرہ نہیں ہوتا، مہر طے نہیں ہوتا ہے۔ جب قاضی حضرات نکاح کی رجسٹر لکھتے ہیں تو مہر معلوم کرتے تو مہر طے نہیں، کیا ہے بھائی؟ تو یہاں کتنا چلتا ہے؟ یہاں چلتا ہے 11,000 تو 11,000 رکھیے، یہاں چلتا ہے 21,000 تو 21,000 رکھیے، چلتا ولتا کہیں نہیں ہے بھائی۔ شریعت کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کہاں کتنا چلتا ہے، شریعت میں یہ دیکھا جائے گا کہ لڑکی کس پوزیشن کی ہے، لڑکی کس کیپیسٹی کی ہے، لڑکی کی دیگر رشتہ دار کس پوزیشن کی ہے، اس کو کتنا مہر ملا ہے، اس حساب سے لڑکی کا مہر طے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مہر طے کیا جاتا ہے تو مہر طے کرنے کے بعد لڑکا عام طور سے مہر دیتا نہیں ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مہر دیتے ہیں، تو یہ بہت میرے محترم بزرگوں دوستو خسارے کی بات ہے کہ آپ بیوی کی ہر چیز پوری کرتے ہیں، اس کا کھانا، خرچہ، کپڑا لتا، اس کی شاپنگ، اس کی ساری ضرورت پوری کرتی ہیں، اس کے لیے زیور خریدتے ہیں، اس کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، اس کی ہر چیز پوری کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو چیزیں فرض واجب کیا ہے مہر وہ ادا نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں دیتے ہیں، وہ غفلت ہے یا سستی ہے یا پھر اور کوئی بات ذہن میں ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں دیتے ہیں، یا رواج نہیں ہے، معاشرہ نہیں ہے دینے کا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو شوہر کو چاہیے، نوشہر کو چاہیے، لڑکے کو چاہیے کہ جیسے آپ شادی کے لیے جملہ سامان کا انتظام کرتے ہیں ویسے ہی آپ مہر کا انتظام کر لیں، اور جیسے نکاح ہو نکاح کے بعد فوراً سے مہر ادا کر دیں۔ اگر مہر فوراً ادا نہیں کرنا ہے تو اس سے وقت لے لیں کہ بھائی 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد اللہ نے جب سہولت دی ہم مہر ادا کر دیں گے۔ ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ جب لڑکا اگر دیندار ہو، پڑھا لکھا ہو، سمجھ بوجھ والا ہو، مہر ادا کرنا چاہتا ہو، مہر دے رہا ہو، تو پھر لڑکی مہر لیتی نہیں ہے، وہ ڈر جاتی ہے
کہ اگر ہم مہر لے لیے تو پھر یہ ہمیں طلاق دے دے گا، پھر بانڈ کس بات کا رہے گا، پھر اس کے کس چیز کا ڈر رہے گا، یہ باندھا ہوا کیسے رہے گا، یہ آزاد رہے گا۔ مہر سے طلاق کا کوئی تعلق نہیں ہے، مہر آپ کا حق ہے، آپ کو ہر حال میں ملے گا اور آپ کو ملنی چاہیے، اور جب آپ کو شوہر دے تو آپ اسے قبول کر لیجئے، آپ اپنی ضرورت میں اس کو استعمال کر لیجئے، اس کے لیے آپ زیور بنوا لیجئے یا اور کسی ضرورت میں استعمال کر لیجئے، لیکن مہر لے لیجئے۔ شریعت کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، مہر دینے کی وجہ سے طلاق وہ کیوں دے گا؟ مہر سے طلاق کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مہر جب ہم طے کرتے ہیں تو عام طور سے ہم طے کرتے ہیں پیسے میں کہ پیسہ 11,000 یا 21,000 یا 50,000، لیکن مہر جب آدمی طے کرے تو مہر طے کرتے وقت زیادہ بہتر یہ ہے کہ مہر کو سونے میں طے کرے۔ مثلا میرے محترم بزرگوں دوستو، 5 گرام سونا، 10 گرام سونا، 20 گرام سونا، اگر آپ کو جتنا پیسہ رکھنا ہے تو اس پیسے کو نہ رکھ کر کے اسی پیسے کا جتنا سونا ہوگا مارکیٹ کے اندر، جتنا سونا ملے گا اسی سونا کو آپ خرید لیں یا اسی سونا کو مہر میں قرار دے دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی بندہ آج کی ڈیٹ میں مثال کے طور پر 2024 میں نکاح کر رہا ہے اور اس کا مہر ہے 11,000 روپیہ اور وہ 2024 میں مہر ادا کیا نہیں، وہ 25 سال کے بعد ادا کرے گا، 50 سال کے بعد ادا کرے گا، تو 11,000 اگر روپیہ طے ہے تو 11,000 ہی ادا کرے گا، کیونکہ 25 سال کے بعد 30 سال کے بعد بھی وہ 11,000 ہی رہے گا۔ 11,000 سے زیادہ بڑھا کر کے شوہر اپنی خوشی سے دے دے بڑی اچھی بات ہے، لیکن بیوی مطالبہ نہیں کر سکتی ہے، مانگ نہیں سکتی ہے کہ 11,000 میں طے تھا تو ہمیں آپ 22,000 دے دیجئے، کیونکہ پیسے کے بدلے پیسہ لینا یہ سود ہے۔ لیکن اگر یہ سونا میں طے ہو جائے گا، اگر یہ 5 گرام سونا میں طے ہو گیا مثال کے طور پر، تو 5 گرام سونے کی قیمت مان لیجئے کہ 30,000 روپے ہیں، اور یہ 25 سال کے بعد مہر ادا کرے گا تو 25 سال کے بعد اسے 5 گرام سونا ہی ادا کرنا پڑے گا، اور 5 گرام سونے کی قیمت 25 سال کے بعد لاکھوں پار کر جائے گی۔ اس لیے مہر کے اندر جب بھی طے کرے آدمی، بہتر یہ ہے کہ مہر کے اندر سونے کو طے کرے، تاکہ اگر وہ وقت پر نہ دے پیسہ، وقت پر مہر ادا نہ کرے تو پھر اس پیسے کی ویلیو بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے، اس کی ویلیو گھٹے نہیں کم نہیں ہو۔ اب سمجھ لیجئے کہ آج سے 50 سال پہلے کسی نے شادی کی تو ظاہر سی بات ہے اس کا مہر 200 روپیہ ہوگا، 400 روپیہ ہوگا۔ آج اس 200 روپے کی 400 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ لیکن اگر وہ 50 سال پہلے 10 گرام سونا رکھا ہوا ہوتا تو 200 کی جگہ پر آج اسے 70,000 80,000 روپے ادا کرنا پڑتا۔ تو مہر طے کرنے میں بہتر یہ ہے کہ آپ سونے میں طے کریں، آپ ڈالر میں طے کریں، آپ چاندی میں طے کریں، ایسی چیز میں طے کریں مہر کو کہ جو بڑھتی رہتی ہے، جس کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے، اس کی ویلیو گھٹتی نہیں ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا اور اس کی بیوی انتقال ہو گئی، مر گئی، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر شوہر انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی تو آتی ہے اور بیوی معاف کر دیتی ہے، اور گاؤں کے اندر رواج بھی ہے کہ آتی ہے جنازہ کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ معاف کرتی ہے۔ معاف کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ گئی اس کو چند آدمی پکڑ کے لائے اور پھر میت کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی، پھر ہاتھ اٹھائیں یا پھر بولیں کہ ہم اپنا مہر معاف کیا، بالکل نہیں۔ دل کے اندر آپ نے ارادہ کر دیا کہ میرے شوہر نے جو مجھے مہر ادا نہیں کیا ہے وہ میں معاف کرتی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ الگ سے زبان سے کہنے کی اور میت کے سامنے کہنے کی، میت کے کان میں کہنے کی، 4 لوگوں کو گواہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں ارادہ کر لیجئے کہ میرے شوہر نے جو مہر ادا نہیں کیا ہے وہ میرا حق تھا، میں اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں۔ لیکن اگر کوئی کسی بیوی کا انتقال ہو جائے تو پھر وہاں پر کیا مسئلہ ہوگا؟ وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کے جو وارث ہیں اس کو مہر کی رقم ادا کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے بیوی کا وارث وہ شوہر کا بیٹا ہوگا یا خود شوہر ہوگا۔ شوہر بھی وارث ہے، بیوی کے مال کا مالک شوہر بھی ہوتا ہے، اور بیوی کے مال کا مالک بیوی کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ اگر بیوی کے پاس بچے ہیں تو شوہر کو 4 روپے میں سے 1 روپیہ ملے گا، اور اگر بیوی کے پاس بچے نہیں ہیں تو شوہر کو 2 روپے میں سے 1 روپیہ ملے گا۔ تو اس طرح سے بیوی کے مال میں جو وراثت جاری ہوگی اسی طرح سے بیوی کے مہر میں بھی وراثت جاری ہوگی۔ شوہر کس سے معافی مانگے گا؟ اس لیے اس کو شوہر
کو اپنے بیوی کے بچے کو یعنی اپنے بچے کو مہر ادا کرنا پڑے گا، مہر کی رقم دینی پڑے گی۔ تو بہرحال میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہے مہر کی تفصیل۔ بعض حضرات اس کو مہر بولتے ہیں، وہ مہر بولنا جائز نہیں ہے بھائی، یہ مہر ہے، اور اصل لفظ وہ مہر ہے، دین اس کے ساتھ کوئی لفظ نہیں ہے۔ دین کے معنی قرض آتے ہیں، لوگ وقت پر مہر کو ادا کرتے نہیں ہیں، مہر اس کے ذمے میں باقی رہتا ہے، قرض رہتا ہے، اس لیے لوگ دین مہر بولتے ہیں، حالانکہ یہ بولنا غلط ہے، صرف مہر بولنی چاہیے۔ یہ لفظ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو دین مہر کہتے ہیں، حالانکہ دین مہر نہیں ہوتا، صرف مہر ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں سکہ رائج الوقت، یہ سکہ رائج الوقت کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، یہ سکہ رائج الوقت وب تھا جب مغلیہ سلطنت تھا، سونے چاندی کا سکہ تھا، اس وقت کہا جاتا تھا کہ سکہ رائج الوقت، یعنی آج کے سکے میں، یعنی اگر کسی کا کیا کہتے ہیں 300 سال 400 سال پہلے شادی ہوئی ہوگی تو ایک سکہ اگر کسی کا ہوگا تو اس سکے کی جو آج قیمت بنے گی وہ مہر ادا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا آپ صرف اتنا کہیں گے کہ 25,000 روپے مہر کافی ہے، وہ الگ سے سکہ راج الوقت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض حضرات زبردستی کہواتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ مہر کے جملہ مسائل سے واقف ہو گئے ہوں گے۔ مزید اگر مہر کے تعلق سے کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ کمنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تمام حضرات سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ مہر ضرور اپنی وسعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق رکھیں اور مہر بیوی کو ادا کریں، اور بیوی مہر لینے سے ڈرے نہیں۔